ختم نبوت، نمبر 4 دفاع ختم نبوت، نمبر 5 تعاقب منکرین ختم نبوت۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ 5۔ پہلا جو لفظ ہے مسئلہ ختم نبوت، اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ ختم نبوت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت تو ایمان ہے۔ مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ختم نبوت عقیدہ ہے، ختم نبوت ایمان ہے۔ مجھ سے پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کا کام کریں گے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ختم نبوت کا کام یہی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور مرزا قادیانی کافر بے ایمان ہے۔ یہ تو سب کسی کو پتہ ہے، تو ختم نبوت کا کام کیا ہے؟ بہت سی طبیعتیں اس وجہ سے سست ہو جاتی ہیں۔ دوسرا کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی مجلس کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کر لی تو شرکت کے بعد ہم گھروں کو لوٹ جائیں گے اور فارغ ہو کے پھر اگلے سال انتظار کریں گے کہ چناب نگر کانفرنس میں جانا ہے، یا اپنے اپنے علاقے میں جو کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے ختم نبوت کا کام کر لیا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان دو باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، مرزا قادیانی کافر، ان دو باتوں کے جانتے ہوئے بھی قادیانی آپ کا ایمان چھین لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض اس وجہ سے بھی سست ہیں کہ ہمارے علاقے میں قادیانی نہیں، تو قادیانیت کے خلاف کیا کام کرنا ہے، ختم نبوت کا کیا کام کرنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں قادیانی نہیں ہوگا، مگر آپ کی جیب میں قادیانی موجود ہے۔ ہر موبائل میں قادیانیت کا پورا نیٹ ورک موجود ہے۔ موبائل پہ شکوک و شبہات کے ذریعے وہ آپ کا ایمان چھین لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایمان چھین جائے گا اور ساری زندگی کفر پہ رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، اپنے کو مومن سمجھتا رہے گا، قیامت کے دن کافروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے عالمی مجلس کے ساتھی لٹریچر تقسیم کر رہے تھے بائی کارڈ مہم کا بازار میں۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے بھی کافر تو اور بھی ہیں، یہودی، عیسائی، سکھ، فلانے فلانے ہیں، ان مسکینوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کیا کہا؟ ان مسکینوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ یاد رکھو جو قادیانی کو مسکین سمجھتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ ان ساتھی نے مجھے آ کے بتایا کہ آج یہ ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ بیچارہ گھر سے چلا تھا، ایمان کے ساتھ چلا تھا، شام کو گیا ہے تو ایمان کی دولت تباہ کر کے جا رہا ہے۔ وہ اپنے گمان میں مسلمان ہے، حضور کو آخری نبی سمجھتا ہے، قادیانی کو کافر سمجھتا ہے، پر اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت تو یہ دو باتیں۔ اگلا جو درجہ ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت، یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ کسی کے شک و شبہ کی وجہ سے اس میں ذرا برابر، شکوک و شبہات کی وجہ سے ذرا برابر بھی تزلزل پیدا نہ ہو۔ چوتھا لفظ دفاع ختم نبوت، وہ کیا ہے کہ قادیانیت اور دیگر دین دشمنان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، قرآن پاک اور ایمان کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا اور ان کا دفاع اور جواب موجود ہونا، یہ دفاع ختم نبوت ہے۔ اگر اس میں بھی کمزوری ہے تو عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اور پانچواں لفظ تھا تعاقب منکرین ختم نبوت، یہ اہم ترین موضوع ہے۔ آج امت اس سے غافل ہے، ہم کانفرنس کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، منکرین ختم نبوت کا تعاقب کون کرے گا؟ اس پر ہم کمزور ہیں، جس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس اسلامی ملک کا ایک وزیر اعظم، پوری لائن میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وزیر اعظم آ کے کہتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، دوسرا وزیر اعظم آیا
کہتے قادیانیوں کو میں اسمبلی میں صفائی کا موقع دیتا ہوں۔ تیسرا وزیر اعظم آیا، کہتے قادیانیوں کو اقلیتی حقوق دیتا ہوں۔ اور آج کا موجودہ وزیر اعظم انٹرویو دے کے کہتا ہے کہ قادیانیوں کو شریعت کے مطابق حقوق دلاؤں گا۔ اتنے جاہل حکمران جنہیں نہ ملک کے قانون کا پتہ نہ شریعت کے قانون کا پتہ، یہ قادیانی کی شریعت ہوگی، اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کافر دنیا کے جتنے کافر ہیں ان کو اقلیتی حقوق شریعت نے دیے ہیں، یہود نصارہ ہنود۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کسی ہندو سکھ کے خلاف ہم نے کانفرنس کی ہو، یہودیوں عیسائیوں کے خلاف کبھی کانفرنس ہوئی، کبھی سنا ہے آپ نے؟ لیکن یہ بھی پورے پاکستان کا ریکارڈ ہے، 75 سال میں آج تک کوئی بندہ ہندو نہیں ہوا، کوئی سکھ مسلمان، کوئی سکھ نہیں بنا، کوئی عیسائی، کوئی یہودی نہیں بنا پاکستان کا کوئی مسلمان۔ لیکن قادیانی بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اتنے جاہل ہو کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، منکر ختم نبوت نہ شریعت میں زندہ رہنے کے قابل ہے، نہ ملکی قانون میں زندہ رہنے کے قابل ہے۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ دفاع ختم نبوت کا کام سیکھنا ہے اور کرنا ہے، اور تعاقب منکرین ختم نبوت یہ کام بھی سیکھنا ہے اور کرنا ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے جو مراکز ہیں ان سے رابطہ رکھیں اور زندگی بھر کرنا ہے، کانفرنس سے فارغ ہو کر اس کام سے چھٹی نہیں کرنی، اور بائیکاٹ مہم کو تیز کریں۔ اور الحمدللہ اس میں کافی ہر جگہ سے پیش رفت اور اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو، انشاءاللہ فتح کے دن قریب ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى